ابھی مختصر سا تعارف کے طور پر کہ یہ ہے کیا بلا، ہے کیا چیز، اتنی چیز ہمارے سامنے آ جائے. اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کہاں سے آیا کہ اتنا مشہور ہو گیا. تو یاد رکھیں، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے مرزا محمد علی انجینئر شیعہ ہے. یہ بات بالکل سامنے صاف کھول کے سن لیں. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ تو پگڑی پہنتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تو اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام اہل سنت ہے، اور اپنے لوگوں کو وہ جوانان اہل سنت اور سنی اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، تو وہ شیعہ کیسے ہے؟ تو یاد رکھیں، اہل تشیع کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنی بنا کر اہل سنت کے اندر شامل کرتے ہیں. وہ سنی بن کر اپنے آپ کو سنی کہلوا کر اہل سنت میں شامل ہو کر اپنے عقائد و نظریات کا پرچار کرتے ہیں اور سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اس پہ دلیل کے طور پر یہ کتاب ہے مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری، شیعوں کے نزدیک شہید ثالث. یہ قاضی نور اللہ شوستری کون تھا؟ یہ بھی تقیہ کر کے شوستر ایران سے وہاں سے جو ہے یہ ہندوستان میں آیا تھا، اور یہاں پر یہ تقیہ کر کے تھا شیعہ، لیکن قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہو گیا. اپنے آپ کو سنی بتایا، قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہو گیا. بعد میں جب علماء کو پتہ چلا تو علماء کرام نے جو ہے اس کی کوشش کر کے اس کو کسی طریقے سے وہاں سے ہٹوایا، اور پھر اس کو قتل کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے ایسے کرتوت کیے تھے کہ یہ واجب القتل تھا، اور اس کو قتل کیا گیا بعد میں. تو اس وجہ سے شیعوں نے اس کو اکبر آباد ہندوستان کا شہر ہے وہاں پر اس کا جو ہے دفن کیا گیا. اس کو آج کل شیعوں نے وہاں پہ مزار بنایا ہوا ہے اور اس کی وہ کرتے ہیں. اس کتاب کے مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کی بھی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ یہ سنی بن کے آیا تھا شیعہ، سنی بن کے آیا ہندوستان میں، اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا تقیہ کر کے، تو اہل سنت کے اندر بہت سارے اس نے عقائد خراب کرنے کی کوشش کی. تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں یہ صفحہ نمبر 33 ہے اس کا، لکھتے ہیں حمد و ثنا اور درود کے بعد ارباب عرفان و اصحاب بصیرت سے یہ بات مخفی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے سلاطین صفویہ کے برسر اقتدار آنے تک شیعہ ہمیشہ تقیہ میں زندگی بسر کرتے رہے، اور مخالفین کی قوت و شوکت کی وجہ سے اپنے مذہب کے اظہار سے عاجز رہے، اور مجبوراً اپنے آپ کو شافعی یا حنبلی کہلاتے تھے. مجبوراً اپنے آپ کو شافعی یا حنبلی کہلاتے تھے. بہت ساری کتابیں ایسی ملیں گی لکھنے والے شیعہ ہیں، لیکن ساتھ حنفی لکھا ہوگا، ساتھ حنبلی لکھا ہوگا، ساتھ حنفی لکھا ہوگا، اور شیعہ دھوکہ دیتے ہیں دیکھو جی اہل سنت کی کتاب. اسی طرح اور کتابیں ہیں. اب یہ اہل سنت کی شو کی جاتی ہیں، عقائد بھی شیعوں کے ہیں، لکھنے والے بھی شیعہ ہیں، لیکن ساتھ کسی کے ساتھ شافعی لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ حنفی لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ حنبلی اور مالکی لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ قادری لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ سہروردی اور نقشبندی لکھا ہوا ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اہل سنت ہوتے ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی، حنفی، شافعی، مالکی، لیکن وہ در حقیقت شیعہ تھے تقیہ کر کے. اور اس کے اندر اس کتاب میں نور اللہ شوستری نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسے کرنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ مرزا محمد علی انجینئر بھی اسی مجبوری کے تحت ہے، اور یہ ہر دور میں ایک بندہ چھوڑتے ہیں. مرزا محمد علی انجینئر سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے